حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والامہات وعلی آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلی جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بطوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کا 28واں پارہ سورہ ممتحنہ کی 4 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کے کردار میں، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اذ قالوا لقومہم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی کون تھے، کتنے تھے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں آپ نے اپنی بیوی سارہ سے کہا تھا کہ پوری روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت سارہ کے بعد پھر حضرت ہاجرہ شامل ہوئیں اور اس کے بعد پھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر نبی ہیں۔ تو تاریخ اور روایات کی روشنی میں ان سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے ساتھی معلوم نہیں ہوتے۔ تحریر میں، روایت میں یہی آپ کے ساتھی آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بھی بعد۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ کم و بیش 13-14 سال سے پلس تھی۔ تو یہ آپ کے ساتھی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں، ان کی زندگی اور ان کے کردار میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور وہ نمونہ کیا ہے؟ فرمایا قالوا لقومہم، ان چند لوگوں نے ساری قوم سے کہا، ساری قوم ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی وہ ایک طرف، کیا کہتے ہیں؟ انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، تم سے بھی بیزار ہیں، مما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں، تم سے بھی، تمہارے خداؤں سے بھی ہم بیزار ہیں، ہمیں نفرت ہے۔ کفرنا بکم، ہم نہیں مانتے تمہاری بات۔ سارا معاشرہ ایک طرف اور یہ 3-4 لوگ ایک طرف۔ توجہ ہے؟ اس بات پہ غور کریں کہ سارا معاشرہ، پورا شہر، پوری دنیا ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی ایک طرف، اور یہ ان کو للکار کر کہہ رہے ہیں نہیں مانتے ہم تمہارے خداؤں کو، بیزار ہیں ہم تم سے، نہیں آتے ہم تمہاری بات پر۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، تمہاری اور ہماری جنگ ہمیشہ رہے گی، تمہاری اور ہماری عداوت ہمیشہ رہے گی، تمہارا اور ہمارا بغض ہمیشہ رہے گا۔ اور صلح کب ہو سکتی ہے؟ فرمایا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تم ایک اللہ کو ماننا شروع کر دو، ہم تم سے صلح کر لیں گے۔
صلح نظام توحید پر ہے، صلح اللہ وحدہ لا شریک کے نظام پر ہے، تمہارے نظام پر کوئی صلح نہیں، تمہاری آفروں پر کوئی صلح نہیں۔ صلح ہے اس بات پر جو بات عرشوں کے خدا نے کہی ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تم ایک اللہ کو ماننے لگ جاؤ، ہم صلح کر لیں گے۔ اور اگر تم اس نظام کی طرف نہیں آتے ہو تو تمہارے نظام کے ساتھ ہماری کوئی صلح نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ کتنے ووٹ تھے ان کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کتنے ووٹ تھے؟ ایک حضرت سارہ، ایک حضرت ہاجرہ، ایک حضرت اسماعیل، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت لوط علیہ السلام۔ 5 شخصیتیں یہ اور چھٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک طرف یہ 6 نفوس قدسیہ، دوسری طرف پورا معاشرہ۔ قرآن ہمیں کہتا ہے ان کے کردار میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ بندوں کی گنتی نہیں دیکھی جاتی، بندوں کی گنتی اور تعداد نہیں دیکھی جاتی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ حق پر کون ہے اور اللہ کے دین کا جھنڈا کس نے اٹھایا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرواہ نہیں کی، افرادی قلت کی پرواہ نہیں کی، آگے معاشرہ سارا ٹکرا رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھروسہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر تھا، اور ایک خدا کے لیے، ایک رب العالمین کے لیے سارے شہر سے، سارے معاشرے سے ٹکرا رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں تم سے جو زور لگتا ہے لگاؤ، ہم تمہاری بات ماننے پر آمادہ نہیں ہیں۔ صلح صرف ایک بات پر ہو سکتی ہے، تم حق کی طرف آؤ، کچھ مان لو کچھ منوا لو۔ یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے، بول دو اگر بول سکتے ہو تو بولو۔ کچھ مان لو کچھ منوا لو، یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن اللہ کا یہ کلام تمہارے اور ہمارے لیے ہے۔ فرمایا قد کانت لکم، تمہارے لیے یہ نمونہ ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو، کتنے لوگ تھے ان کے پاس، فیصلہ ووٹوں کی تعداد پر نہیں کرتے، فیصلہ اس موقف پر کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کا جھنڈا کس نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ تنے تنہا بھی ہو تو بھاری ہے، وہ ایک فرد بھی ہو تو پورے معاشرے پر بھاری ہے۔ پھر فرمایا ہاں ابراہیم علیہ السلام کے سارے کردار میں نمونہ ہے تمہارے لیے، لیکن ایک بات نہیں، ایک بات نہیں۔ فرمایا الا قول ابراہیم لابیہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے عرفی باپ حقیقی چچا آزر کو کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تو یہ نمونہ نہیں، کیونکہ وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، کفر پر مرا، تو کافر کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سارا نمونہ ہے تمہارے لیے، لیکن یہ جو اس نے اپنے مشرک چچا کے لیے دعا کی مغفرت کی، یہ نمونہ سارے بولو نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا وما املک لک من اللہ من شیء، چچا تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن اگر تو مومن نہ ہوا تو میں تجھے بچا نہیں سکتا، میں تجھے بچا، اللہ کی بارگاہ میں مالک نہیں ہوں، فیصلہ اس وحدہ لا شریک نہیں کرنا ہے۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، تیری طرف ہماری توجہ ہے، تیری طرف ہم متوجہ ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب بھی ہے، تو حکمت والا بھی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے، یہ کردار تھا ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھیوں کا، لقد کان لکم اسوۃ، لقد کان لکم فیہم اسوۃ، ان گنتی کے چند لوگوں کے کردار میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لیکن ان کے کردار سے روشنی وہ لے گا جو اللہ کو مانتا ہے، جو قیامت کے دن کو مانتا ہے، جسے پتہ ہے قیامت والے دن حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، وہی بندہ ان کرداروں سے، ان کی زندگیوں سے روشنی حاصل کرے گا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو ان سے منہ پھیرے، ان کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری، جنہوں نے ساری زندگی اللہ رب العزت کے نام پر قربانیاں دیتے ہوئے گزاری، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے بھی ان کی نہ ٹانگیں کپ کپائیں نہ ہاتھ لرزے، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے رب کے نام پر خرچ کرتے ہوئے نہ کبھی اپنے گھر کو دیکھا نہ گھر والوں کو دیکھا۔ فرمایا جو بندہ ان کے کردار کو آئیڈیل نہ بنائے، جو بندہ ان کو اپنی زندگی کا نمونہ نہ بنائے، تو رب فرماتا ہے الغنی الحمید، میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا حمید، لائق حمد میں ہی ہوں، تم حمد کرو یا نہ کرو، تم حمد کرو یا نہ کرو، حمدوں کے لائق میں ہی ہوں، ساری حمدوں کا وارث میں ہی ہوں۔ تمہاری زبان اگر یہ تکلیف اٹھائے تو اٹھائے، تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر نہ اٹھائے تو مجھے تمہاری حمدوں کی ضرورت کوئی نہیں، میں اپنی ذات میں ہی حمید ہوں، میں ہوں ہی حمید، سراہا ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ الممتحنہ کی ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا۔ کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ سارے بول دیں، سارے بولو۔ آخر میں ایک بات اپنے آقا کی بھی کرنا چاہتا ہوں نا، توجہ دلانا چاہوں گا آپ کو، مسئلہ ذہن میں بٹھانا چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے بہترین، سارے بولو، ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ان کی ساری زندگی نہیں، ان کی ساری زندگی استثناء کیا۔ فرمایا الا قول ابراہیم علیہ ابی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو بات اپنے چچا کے لیے کہی تھی وہ نمونہ نہیں ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کچھ نمونہ ہے اور کچھ نمونہ، کچھ نمونہ ہے اور کچھ نمونہ، سارے بولو نا، نہیں ہے۔ اب بات سنیے، یہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے 21واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 21 ہے، پارہ بھی 21واں، آیت بھی 21ویں، سورۃ احزاب، اور اس کا نمبر ہے 33۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ نمونہ ہے، کچھ حصہ نمونہ نہیں، لیکن میرے محبوب کی زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ساری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میرے نبی کی ساری زندگی نمونہ ہے۔ اسوہ کا لفظ پورے قرآن پاک میں صرف 3 مرتبہ آیا ہے، اسوہ کا لفظ پورے قرآن پاک میں
صرف 3 مرتبہ آیا ہے، 2 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، 1 مرتبہ مدینے والے محبوب کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کی زندگی کو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کسی نے اللہ کا عاشق دیکھنا ہو تو ابراہیم کو دیکھے، کسی نے اللہ سے محبت کرنے کے طریقے سیکھنے ہوں ابراہیم علیہ السلام سے دیکھو، کسی نے خدا کے لیے پورے معاشرے کے لیے ٹکر لینی ہو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ خفا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میں توحید تو یہ ہے نا کہ خدا کہے یہ بندہ سارے جہان سے منہ پھیر کر ایک میرا بن چکا ہے، میں کہتا پھروں تو میرے کہنے کا کیا، وہ رب خود کہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو۔ پھر ابراہیم کو دیکھو کیسے انہوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ساری زندگی نمونہ نہیں، ان کی ساری زندگی الا قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات وہ نمونے سے خارج ہے، وہ بہترین نمونہ نہیں ہے، اس کو نہیں اپنانا تم نے۔ لیکن جب باری آئی اپنے یار کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، تو پھر فرمایا سن لو اس میرے محبوب کی جوانی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس میرے پیارے محبوب کی بچپن کی ادائیں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس میرے پیارے محبوب کا لڑکپن تمہارے لیے نمونہ ہے، اس پیارے محبوب کا سونا جاگنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زندگی کی ایک ایک ادا وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ہر بات لکھ لیتے تھے۔ دوسرے لوگوں نے کہا صحابہ، وہ بھی صحابہ ہی تھے، کہ ہر بات نہ لکھا کرو، سرکار کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی غضب میں ہوتے ہیں، کبھی عام لائف میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، نہ لکھا کرے۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا تو میرے آقا نے پوچھا کہ تم لکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ کبھی غضب میں ہوتے ہیں، کبھی لطف میں ہوتے ہیں، کبھی حالات جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی استغراق میں ہوتے ہیں، کبھی عام لائف میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا ہر بات لکھ لیا کرو، اللہ کی قسم میری حالت جو بھی ہو اس زبان سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا اللہ کا عشق دیکھنا ہے، محبت الہی کے رنگ دیکھنے ہیں، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم کی ذات ہے، اور ابراہیم کی سے بڑھ کر اگر تمہیں نمونہ چاہیے تو وہ مدینے کا تاجدار نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے مدینے کا تاجدار نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان کے لیے جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ ادھر بھی دیکھیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ادھر بھی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور ساتھ فرمایا ذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کا یقین رکھے، تو ان لوگوں کے لیے آئیڈیل کردار ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا نہیں، اور اس سے بڑھ کر اگر پوری زندگی کسی کے لیے نمونہ ہے، زندگی کا ہر ہر سانس، زندگی کا ہر ہر بول، زندگی کا ہر ہر نشیب و فراز اگر تمہارے لیے نمونہ ہے تو وہ زندگی مدینے کے تاجدار کی زندگی ہے، وہ زندگی مدینے کے تاجدار کی زندگی ہے۔ تو میرے دوستو قربانی کے دن آ رہے ہیں، ذی الحج کا غالباً یہ آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد جو چاند آئے گا تو وہ ذی الحج کا ہوگا، یہ ذی القعدہ کا آخری جمعہ ہے۔ تو جب چاند چڑھ جائے ذی الحج کا تو جن لوگوں نے قربانی دینی ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ لوگ اپنے ناخن نہ ترشوائیں، اپنے بال نہ کٹوائیں، جسم کے کسی حصے کے بھی، اس سے پہلے آپ کٹوا لیں، چاند طلوع ہونے سے پہلے، اور جب چاند ذی الحج کا نکل آئے تو پھر قربانی دینے والے لوگ جو ہیں وہ
ناخن نہ ترشوائیں، بال نہ کٹوائیں، حجامت نہ بنوائیں، اور جن لوگوں نے قربانی نہیں دینی وہ بھی نہ کریں، وہ مشابہت اختیار کریں، انہیں اچھے لوگوں کی مشابہت کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله